سی پیک ہے, گیم چینجر ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں کتنی ایک تیاری ہے جس سے پوچھیں سچی بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب ہم کیوں ہے بات حکومران جماعت جو ہے وہ بہت کلیئر سامنے کیوں نہیں رکھ رہی, اور کیا ہم اس گیم چینجر منصوبے سے کم حق کو بینیفٹس لے سکیں گے, پھر ریجن کی جو پالیٹکس ہے وہ اس پہ کس حد تک اثر انداز ہوگی, ان چیزوں کی طرف ہم جائیں گے اور ان کے اوپر پہلے بات کر لیں گے. بھائی ملک صاحب, ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. سی پیک بہت شور ہے, اللہ اس منصوبے کو کامیاب کریں, گیم چینجر بھی ہے. کچھ اس کے بارے میں 2+2=4 کی طرح بات ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں ہو رہی؟ مثال کے طور پر اس روز ایک مہمان آئے ہوئے تھے, سابق جنرل تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے امکانات کی دنیایں آباد ہو رہی ہیں, تو پھر کیا ہم نے صرف سڑک بنا کے خوش ہو جانا ہے؟ یعنی کچھ تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چیز سڑک بننے کے بعد یہ چیز ہم ان ممالک کو دے سکیں گے, کوئی انفراسٹرکچر بناؤ, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی ویژن لے کے آؤ. صرف راہداری تو بات نہیں ہے, بات تو بہت بڑی خطے میں نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم دنیا کو کیا آفر کریں گے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. تو آپ ان کا یہ کنسرن شیئر کرتے ہیں, یعنی آپ سفیر بھی ہیں, قرآن کریں گے ہماری؟ میں آصف صاحب 2-3 چیزیں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت غلط فہمی ہے لوگوں میں, غالباً کریٹ بھی کی گئی ہے. یہ چائنا پاکستان کاریڈور صرف یہی کاریڈور نہیں ہے جو چائنا بنا رہا ہے, وہ 6 کاریڈور اور بھی ہیں. وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ دس از دا 7th کاریڈور, دس از پارٹ آف دیٹ, دس پارٹ آف دا بگر اسکیم. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ صرف ہمارے اوپر مہربانی ہوئی ہے. بہرحال اچھی بات ہے, سب کیا ہوئی ہے تو پھر تو زیادہ اچھا ہے نا. نہیں, کہ سب پہ ساری دنیا پہ اپنے پر پھیلانا چاہتا ہے, نئی سپر پاور اٹھ رہی ہے. چائنا ایک سلیپنگ جائنٹ تھا جو جاگا ہے بڑے عرصے کے بعد, ورنہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں اس پہ قبضہ کر لیتی تھیں. اب تو چائنا سے امریکہ بھی ڈر گیا ہے, تو امریکہ کی بھی مدد کر رہے ہیں چائنا والے. تو بہرحال ہمارے اچھا ہوا نا, یونیپولر ورلڈ تھوڑی سی ہلی نہیں بن گئی, بائی پولر ماشاءاللہ بن گئی. ہمیں ہو گئی, بائی پولر بن گئی ہے, یہ بائی پولر بننے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب چائنا کا رائز ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, کیونکہ ان کی پالیسی ایسی ہے کہ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتے. جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. نو انٹرفیئرنس ایٹ آل. جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, وہ باقی سوال میں تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ آن کر لیتا ہوں, تو اس کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا, یہ پھر باقی سپر پاورز کی طرح پھر انٹرفیئرنس پالیسی پہ آئے گا یا نو انٹرفیئرنس کو کنٹینیو رکھے گا؟ میرا خیال ہے, میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ باقی سپر پاور کی طرح انٹرونشن نہیں کرے گا. میرا ویو یہ ہے, کیونکہ اگر وہ اسی پالیسی پہ چلے جائیں گے جو امریکہ اور باقی سپر پاورز کی رہی ہے یا روس کی رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ چائنا کی بڑی غلطی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے تاریخ سے بہت سبق سیکھا ہے جو ہم نے نہیں سیکھا. یہ میں بڑے زور دے کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ چائنا نے جو ترقی کی ہے, اور ہمارا دوست بھی ہے, ہم اس سے بہت سبق سیکھ سکتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گیم چینجر ہے, اور اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ساری قوم, ساری لیڈرشپ متحد ہو جاتی, اس پہ اختلاف نہ ہوتا. اس پہ بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب اتنا بڑا پروجیکٹ آئے. وہ کہتے ہیں آن پرنسپل تو سارے ایگری کر رہے ہیں, بننا چاہیے, بہت مبارک چیز ہے, بننی چاہیے. نہیں, اس میں جو جزیات پہ شاید گورنمنٹ لوگوں کو بتا نہیں پا رہی یا کچھ وہاں پہ آ کے بات. نہیں, مطلب یہ کہ وہ جو ہم ویل پریپیئرڈ ہیں اس سے بینیفٹس لینے کے لیے. ویل آئی ڈاؤٹ, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. جو ہمارے حالات ہیں, میں بات کر دوں بعد میں, اس پہ بحث بھی ہو جائے گی, کہ کاریڈور جن حالات میں آ رہا ہے پاکستان میں, جو ریجن کے حالات ہیں, جو ہمارے اندرونی حالات ہیں, جو ہمارے ہاں مسائل ہیں کرپشن کے اور دہشت گردی کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے, ایسے حالات میں چائنا کاریڈور میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے, اور یہ خدا کرے یہ کامیاب ہو جائے. اور اب تو اس میں چائنا کی ایکچولی فارن پالیسی کی کامیابی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی ہے, یہ چائنا کی خارجہ, کچھ فائدہ تو ہمارا بھی ہوگا. نہیں, میں کوئی ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے, میں اس کے بارے میں بعد میں ضرورت پڑی اتفاق نے کامیابی دے دی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ گیا وہاں سے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کلیئر نہیں ہے. اسماعیل علی صاحب نے جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن آصف بلوچ صاحب, بلوچستان سے آپ کا بھی تعلق ہے, کیا پوزیشن ہے سر؟ کتنی ایک چینج محسوس کر رہے ہیں وہاں کے سماج میں, وہاں کے معاشرے میں, لوگوں کی پرسپشن میں؟ آپ دیکھیں آصف صاحب, اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آ چکا ہوں, ڈسکشن بہت ساری چیزوں پر ہو چکی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس وقت تک ایز سچ جس قسم کی تبدیلی محسوس ہونی چاہیے تھی اس ٹریک پر, کہ جو ڈیولپمنٹ کی اب ہم باتیں کر رہے ہیں, سی پیک کی ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ لوگ نہیں محسوس کریں کہ سی پیک کہنے سے آپ کے صوبے کی زندگی بدل جائے گی؟ وہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب تک تو شروع ہی کچھ نہیں ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کب تک شروع ہو جائے گی, اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے سر کہ
اس میں ہمارے جو آبزرویشنز تھے ابھی تک ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. اب جب ہمارے آبزرویشنز ایڈریس نہیں کیے گئے ہیں, یہ ہمارا اختلاف رائے چائنا کے ساتھ نہیں اور نہ ہی ہم ترقی مخالف لوگ ہیں. ہمارا بنیادی کوشچن یہ آن ہے, پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور مبارک منصوبہ ہے, بہت بڑا منصوبہ باقی ہے, جزیات ہونا ظاہر ہے چاہیے, بائیوں کی ایڈریس ہونی چاہیے, ہونا چاہیے, اسے ہم یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ملکی سطح پر یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ ملک کا ایسا تصور کیا جائے اور ہماری کنٹریبیوشن اینڈ پارٹیسپیشن کو اتنا ہی انشور کیا جائے جس طرح سے کہ کسی دوسرے صوبے کا کیا جاتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر صوبے کے اپنے آبزرویشنز ہوں گے, لیکن میری پارٹیسپیشن اینڈ کنٹریبیوشن کے لیے مجھے کم از کم یقین دلایا جائے کہ میری پارٹیسپیشن اس میں کیا ہوگی, پارٹیسپیشن کے کا طریقہ کار یا میکنزم کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکیڈمیکلی اینڈ ٹیکنیکلی مجھے اس وقت ایجوکیٹ کیا جائے, کیونکہ اب تک ہم جتنے بھی فورمز پر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں بلوچستان کے بابت, پولیٹیکل لوگ اس کے علاوہ اکیڈمک لوگ سب بھی بات کرتے ہیں. بلوچستان کی لیڈرشپ کو وزیر اعظم صاحب نے یہاں بلایا, کئی دن لوگ یہاں رہے, باتیں ہوتی نہیں, تو وہاں پوچھ لیتے آپ لوگ. دیکھیں سر, میں ایک بات بتاؤں, یو آر پارٹ آف دیٹ نا. ہم اس کے ساتھ تھے, ہم اس کے حصہ ضرور تھے, ہم نے اپنی سب چیزیں اوپن ہارٹیڈلی سب چیزیں ان کو بتا دی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک نہ اس ڈاکومنٹیشن میں, اب ہم تو یہ محسوس نہ اس ڈاکومنٹیشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے. آج بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان ایز اے اسٹیٹ نے دو قسم کے کانٹریکٹ ضرور کیے ہوں گے. ایک کانٹریکٹ وہ ہے جسے ابھی تک پبلک نہیں کیا جا رہا ہے, پبلک کے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے. دوسرا وہ ہے جسے احسن اقبال صاحب ٹائم ٹو ٹائم پریزنٹ کرتے ہیں, اور اس میں جتنے بھی آل پارٹیز کانفرنسز ہوئے ہیں اس بابت, جتنے بھی میٹنگز ہوئے ہیں, ایون اس میں آج تک جتنے امینڈمنٹس آئے ہیں وہ امینڈمنٹس بھی نہیں سامنے لائے جا رہے ہیں. اس سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں پر بدنیتی ہے, اعتماد کا فقدان ضرور ہے. بریدی صاحب دو ایشوز تھے. میں ایک فکرہ ایڈ کر لوں اگر اجازت دیں اسی والے سے. چونکہ ملک پہ پنجاب کی حکومت ہے, اس پہ بحث بعد میں کریں گے. سر کے پی پہ بھی پنجاب کی حکومت ہے, لودھرا والا ہی چلا رہے ہیں کے پی کو سر. پنجاب کی حکومت ہے, وہ بیچارہ وزیر اعلیٰ بھی آپ بابا یہ امپریشن تو یہ ہے نا لوگوں کا کہ پنجاب کی حکومت ہے, تو لہذا ان کو چاہیے تھا کہ وہ امپریشن ظاہر کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, یہ معاملہ ہے. بریدی صاحب پہلے اس ایشو کے اوپر رہنمائی فرما دیجئے, پھر سیاسی ایشو پہ مجھے آپ سے بڑے اہم رائے لینی ہے. ہم سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, مبارک منصوبہ ہے, بدلنا چاہیے. کیا ہم ویل پریپیئرڈ ہیں اس سے ٹھیک ٹھیک بینیفٹس لینے کے لیے؟ جیسے بی اے ملک صاحب سابق سفیر ہیں, انہوں نے جو کنسرن شو کی, آصف بلوچ صاحب نے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے یقیناً وہ بلوچستان کی ضرورت ہے اور پورے ملک کی ضرورت ہے, اور وہ بلکہ چائنی ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں, اپنے جو اس کی مفاد ہے, چائنا کے اپنے جو بینیفٹ ہے ان کو جو فائدہ ملنا اب فیوچر میں, تو وہ ہمیں احسان کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے کوئی وہ کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ اپنے لیے ہی کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ آٹومیٹکلی جو ہمیں اس کا وہ مل جاتا ہے تو وہ ملنا چاہیے, وہ ہمارا علاقہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں اس کو جو ہے نا ابھی تک میرے خیال پبلکی اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح پہلے بھی ہمارے ایک وزیر اعلیٰ کو اس کو جو ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے لے گئے تھے چائنا, نواز شریف, تو اس کو تو بلکہ اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا, اسی ٹائم بلایا گیا کہ بھی اس کو سائن کرو. اس نے ادھر ادھر ایک ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی خبر ہے کہ اس کو پڑھنے نہیں, بالکل خبر ہے, وہ خود بھی وزیر اعلیٰ کو پڑھنے نہیں دیا گیا, نہیں دیا. اس کو خبر پلان سائن کرے, آپ کو سائن کے لیے بعد میں پھر دیکھا جائے گا. ابھی اگر ہمارے چیف ایگزیکٹو بلوچستان کی یہ اختیارات ہیں کہ اس کو پڑھے بغیر کوئی ایگریمنٹ کو وہ پورے بلوچستان کی تقدیر کا فیصلہ ایک پرت کرتا ہے, اور اس کو خود ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلی میں اس کو انڈر ڈیبیٹ کرتے, اس میں تمام لوگوں کو اعتماد میں لیتے. اس کے علاوہ جو گوادر کے مقامی لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے, اب تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں, ہمارے مقامی لوگوں کو یا بلوچستان کو ہمیں کیا ملتا ہے, نہ کوئی اس کوئی طریقہ کار واضح. تو اس لیے بلوچستان کے جتنے بھی پارٹیز ہیں بشمول دوسرے جمعیت کے, وہ سب اس میں متفق ہیں کہ ہمارے آبزرویشن ہیں, ہمارے اعتراضات ہیں. اور بریدی صاحب یہ بی این پی کے لوگ تو اپنی ریزرویشنز رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. سر آپ تو حکومت میں ہیں, آپ تو فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آتی ہے آپ پر, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا سر؟ دیکھو یہ حکومت میں ہونا یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ صحیح بات اس کو نہ کہیں, آبزرویشن اپنا نہ رکھیں. کابینہ بھی ہم نے رکھا ہے, مولانا فضل الرحمان نے احتجاج بھی کیا, اس کو باقاعدہ چیئرمین نے اور ہیلی کاپٹر میں
وہ لے گئے باقاعدہ ڈیر اسماعیل خان جو پتہ نہیں کہاں گھمایا. پھر یوب میں ایک پھر بھی نہیں مانے مولانا. نہیں مانے نہیں کہ وہ سے دھوکا دیا گیا نا. جب یوب میں گئے وہ تو ایک روڈ کا اوپننگ تھی, افتتاح تھی, اس کو دیا گیا جی سی پی کے. بعد میں پتہ چاہے انہوں نے دعا بھی کرایا مولانا فضل الرحمان سے. لیکن مولانا پھر بھی نہیں مانے. نہیں جب تک دیکھو نا آپ اگر آپ ایمانداری آنیسٹی سے کوئی چیز, ابھی پنجاب کو مانتے ہیں بڑا بھائی ہے, لیکن پنجاب بڑا بھائی ہونے کے باوجود ہمارے چھوٹے بھائیوں پر بھی شفقت کرے نا. ٹھیک ہے, ابھی یہ نکلتا ہے اس کے بیس ہے بلوچستان, اور ہمارے جو آبزرویشن ہے آج پارٹی سب سے پہلے جو ایک آپ نے پہلے جو سی پی کے حوالے سے میں ایک وضاحت کروں جو پیس پارٹی کے نمائندے نے. اس میں سی پیک میں یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 40 ارب جو ڈالر ہے یا کیا ہے وہ سی پیک پر خرچ ہو رہے. ابھی ہم نے ان کو کیلکولیشن کیا, ادھر جو ڈائریکٹر جی ڈی اے ہمارے ہیں ادھر گوادر میں, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس نے 1 ارب 25 کروڑ یہ 5 سالوں 10 سالوں کے دوران صرف گوادر کے لیے مختص ہے. یہ صرف ایک ڈرامہ ہے, اور یہ ہمیں خواہ بلیم کر رہا ہے کہ بلوچستان کو یہ دوسرے تمام جو بجلی کے مد میں یا پنجاب میں یا پتہ نہیں کدھر, اور حساب کرتے ہیں ہمارے اوپر کے احسان کرتے ہیں کہ 40 ارب روپے کا جو ہے نا بلوچستان میں احسان نہیں کرتے. پوری قوم کی ضرورت ہے, گوادر کی ضرورت ہے, لیکن گوادر کو آپ کی رائے ہے کہ گوادر کو صحیح ڈیولپمنٹ اس کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے, پیسہ نہیں رکھے گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ گوادر بنے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں, خوفناک بات. ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے. دیکھو نا نواز شریف کو آسان اقبال کبھی کوئی بیان دیتا ہے, ان کا یہ کہ 2018 تک ویسٹ روٹ کو وہ پنجاب میں لنک کریں تاکہ مجھے ووٹ مل جائے. یہ سیاست ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے نا, سیاست ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. نواز شریف سر اگر ملک کے سٹیکس کو اس حد تک پامال کیا جا رہا ہے تو جے یو آئی کہاں کھڑی ہے؟ نہیں, ہم تو اس پر کر رہے ہیں اپنے آبزرویشن, لیکن دیکھو نا ہم اب کیا کریں. ہم نے جان کی. سر آپ اتنے معتبر سیاستدان ہیں کہ آپ حکومت کو جب سیدھی آنکھوں سے ایک دفعہ کہیں گے نا کہ we are going to resign, حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی. سر مولانا فضل الرحمان بہت معتبر سیاستدان ہیں. ریزائن سے 18-17 نہیں, ریزائن نہ کریں, آپ کی دھمکی کافی ہوگی کہ ہم ریزائن کریں. الحمدللہ ہم نے یہ بھی ہے کہ اگر ہم حکومت نہیں بنا سکتے گرا بھی سکتے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر قومی مفادات اس طرح پامال ہو رہے ہیں مولانا صاحب تو پھر آپ کو سامنے آنا چاہیے. That's the point. لیکن ہم نے یہ چیز رکھی اور اس میں ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن ابھی وہ جو ہمیں بریفنگ دیتے ہیں وہ اور ہے اور گراؤنڈ میں اور ہے, تو مطلب وہ یہ چیز مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل. کیسے؟ بہت دفعہ, یعنی باقاعدہ دوبارہ پھر اس نے آل پارٹیز بلایا, پھر تمام وزیر اعلیٰ اور ان کا ایک کمیٹی بنایا, بہت ساری, یعنی اس میں ہمارے اب جیسے یہ جو اس پر این پی کا دوسرے. اچھا, ان کمیٹیوں میں مطمئن کرنے کی حقیقی کوشش سامنے آئی؟ کوشش تو بظاہر تو یہ تھا کہ ہم حقیقی مطمئن کریں گے, لیکن اب تک جو آبزرویشن ہے ہمارے دور نہیں ہوئے. اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں نواز شریف کو کہ خدا کے لیے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, اس میں ایمانداری سے اس کو آپ سنجیدگی سے لے لیں, ورنہ جب تک آبزرویشن ختم. اور میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری ایک پولیٹیکل فورسز, اس میں تمام ہیڈ آف پولیٹیکل بلوچستان کے چائنی حکومت سے خود جا کر بیچنگ میں بات کریں, ان کی تمام چیزوں پر ڈسکس کریں. آپ ایگری کرتے ہیں اس تجویز سے؟ میں سر تھوڑا سا اختلاف رائے, جو آخری تجویز میں اختلاف رائے ہے میرا. سر اختلاف رائے میرا بنیادی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ نیشنل مینجمنٹ, نیشنل سیکیورٹی, نیشنل پروجیکٹس پر کسی بھی قسم کا مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آن بورڈ سب کو لے لینا چاہیے, صرف بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ پلس وفاقی گورنمنٹ, یا جو ٹیکنوکریٹک فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جو اکیڈمیکلی یا ٹیکنیکلی بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, ان سب کو لے لینا چاہیے, ناٹ اونلی آن پولیٹیکل بیسس. کیونکہ آپ قومی معاملات طے کرنے جا رہے ہیں, صرف پولیٹیکل معاملات طے نہیں کرنے جا رہے ہیں. اس میں باقاعدہ قوم کی حیثیت سے آپ انٹر ہو رہے ہیں, اس میں قومی مزاج کو سمجھنا, قومی نفسیات کو سمجھنا, اس سوشل انفراسٹرکچر کو سمجھنا جو کہ یہاں پر آ رہی ہے, جو کہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگی. اب سوال یہ نہیں آتا ہے کہ پاکستان کے انٹرنل کنٹرڈکشنز کیا ہیں, سوال اس وقت یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان قومی حیثیت سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا صلاحیت نہیں رکھتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے چائنا کے یلغار میں پاکستان قومی سلامتی بھی باقی نہیں رہے گی. پہلی بات یہ ہے کیونکہ ایک قوم کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں,
وہ قوم آ رہی ہے یہاں پہ. بلایا لوگوں کو جن میں آپ لوگ بھی آئے, صحیح, اس میں کتنا آپ کو اخلاص نظر آیا؟ آپ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں وزیر اعظم کی بات؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اگر بلا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو وہاں سے بلا رہے ہیں, سارے لیڈرز کو بلا رہے ہیں, وزراء اعلیٰ کو بلا رہے ہیں, میٹنگز کریں, تو وہ میٹنگز محض نشستن گفتن تو نہیں نا, کچھ تو انہوں نے کیا. آصف صاحب میں ضرور ایک چیز میں ضرور کر کے کہ ماننی ہی نہیں ہے, یا یہ کہ آپ کے بڑے کنسرن شیئر ہو گئے, کچھ رہ گئے اور اب آپ کچھ کے اوپر سٹک کر رہے ہیں, کتنے پرسنٹ آپ کو؟ سر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں سب سے بڑی جو بات ہے, ہم لیول آف سینسیئرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے کس پیمانے پر پرکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی اجلاس بلا لیتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ان کو کسی ایشو پر بحث کراتے ہیں, وہ ریزلٹنٹ ہے یا نہیں ہے. اب وہ ریزلٹنٹ بنتا ہے کس پولیٹیکل بیسس پر ریزلٹنٹ بن رہا ہے یا نان پولیٹیکل بیسس پر. ہم پولیٹکس کر رہے ہیں ایشوز کو بیس بنا کر یا نیشن کو. اس ٹائم جو آپ کی میں بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آنا چاہوں گا. ایسے اہم ایشوز پر جب آپ بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس وقت ملکی صورتحال کیا ہے, اور ملکی صورتحال کی تناسب سے آپ کن کن چیزوں کو کہاں تک بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اس معاملے کو ایک واقعتاً حقیقی شکل دیا جائے تاکہ آپ ایک رزلٹ پر پہنچ سکیں. ایڈ کروں سر, بات یہ ہے, ایک معاملہ, ایک بات سی پیک کے بارے میں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ جھوٹ بھی بولتی ہے. کہتے ہیں کہ جو سی پیک کے بارے میں بات کرے گا, جو گورنمنٹ کے خلاف بات کرے گا, وہ سی پیک کی مخالفت کر رہا ہے. سی پیک کو پی ایم این تو نہیں ہے نا, سی پیک تو سب کا ہے. یعنی یہ کیسے, بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو سی پیک کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنی ریزرویشن شو کرتے ہیں, وہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے منسٹر بھی, ان کے حلیف بھی شو کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو اور بات ہے نا. مطلب یہ تو کبھی نہیں کہا کہ سنیے ذرا, یہ تو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف بھائی کے نارے لگ رہے ہیں. یہ تو ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. میں کون سی بات نہیں, مگر میں کون سی بات مان لوں؟ نہیں, مگر میں بات کون سی مانوں, یہ یا وہ؟ بھائی نہیں, یہ اصول کیا کرتا ہے؟ اصول کی بات ہونی چاہیے نا, بے اصولی نہیں ہونی چاہیے. وقت گزر چکا ہے, ڈائریکشنز ٹھیک کرو. مولانا بڑے لیڈر ہیں, مولانا نے وہ بھی بیان پہ دوبارہ میں بات کرنا چاہوں گا جب اس کو چھیڑیں گے. میں آخر بات کر لوں کہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی میں پریڈکشنز ہیں, اور سی پیک کے بارے میں گورنمنٹ کو صحیح طور پہ قوم کو انہوں نے اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیا. تو ایسی حالت میں, اور لیڈرشپ نہیں شو کی جا رہی, یعنی جب ملک کا لیڈر ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو, اس پہ اتنے بڑے بڑے الزام لگے.